بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، لڑائی جھگڑے کا ایک سبب وہ ہے جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی تھی ابھی، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ ایک دوسرے کے برے لقب نہ ڈالو، یعنی برے القابات کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، کسی کا نام برے القابات کے ساتھ نہ رکھو۔ مثلا کسی کو کہنا للو، کسی کو کہنا سائیں، کسی کا نام ڈنگر رکھ دینا، کسی کو چڈو کہنا، ٹھیک ہے، تو یا اس قسم کے اور الفاظ، ٹھیک ہے نا، تو یہ چیزیں لڑائی کا ذریعہ ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ برے لقب کے ساتھ یا القابات کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ اور کیا فرمایا؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ برا ہے نام فسوق، فسق کا نام، یعنی برائی کے ساتھ جو نام رکھا جائے کسی کا وہ برا ہے، بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد۔ اب ایمان لانے کے بعد انسان ایمان والا ہو چکا، مومن ہو چکا، مومن بننے کے بعد اگر کسی کا نام برے القاب سے لوگے تو کیا ہو جاؤ گے؟ فاسق ہو جاؤ گے۔ تو کیا مومن ہونے کے بعد فاسق اور فاجر یعنی گناہ گار بننا پسند کرو گے؟ تو ہرگز کوئی نہیں چاہتا کہ وہ ایمان لانے کے بعد، مومن ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو فسق و فجور میں مبتلا کرے، یا فسق و فجور میں جو ہے نا اپنے آپ کو مبتلا کر لے۔ ظاہر ہے کہ ایک اچھا آدمی، نیک آدمی، وہ برے ماحول میں یا برے لوگوں کے ساتھ یا کسی گندے علاقے سے گزرنا پسند نہیں کرے گا، کہ یہ نہ ہو کہ کوئی دیکھ کے اس کے اوپر جو ہے نا کوئی جملے کسے، کوئی الٹی سیدھی باتیں کرے، اس کی عزت کو خاک میں ملا دے۔ تو ہر انسان کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے۔ تو اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد، مومن ہو جانے کے بعد، اللہ سے ایک تعلق قائم ہو جانے کے بعد انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کو برے القابات سے پکارے۔ جیسے بعض لوگ، کوئی بندہ زیادہ لمبی لمبی چھوڑتا ہے، یعنی ایسی باتیں کرتا ہے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، اور بڑی بڑی لمبی لمبی چھوڑتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں چھڈو۔ تو چھڈو یا اس قسم کے نام رکھنا یہ پھر اس آدمی کے لیے زیب نہیں دیتا، تو اس وجہ سے کہا گیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جس نے توبہ نہ کی، یعنی وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز نہ آیا، دوسروں کو تنگ کرنے سے، دوسروں کو چھیڑنے سے، دوسروں کے غلط نام رکھنے سے، غلط القابات سے پکارنے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں۔ ایسا کرنے میں اس نے بندے کا حق بھی ضائع کیا اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی ضائع کیا۔